اجر عن عمل بہا، حق کی بات بیان کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب سن کے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اچھا، روایت کا دوسرا حصہ بڑا خطرناک ہے، وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ، اگر کوئی خطیب، وہ چاہے حجت الاسلام کے نام سے آتا ہے، علامہ کے نام سے آتا ہے، ذاکر کے نام سے آتا ہے، علامہ کے نام سے آتا ہے، کوئی غلط اور گمراہ کن بات کرے، إِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس غلط بات کو سن کے گمراہ ہونے والا جتنا گناہگار ہوگا، یا اس کے کاندھوں پر جتنا گناہوں کا بوجھ ہوگا، اتنا ہی گناہوں کا بوجھ اس گمراہ کن بات کرنے والے کے کاندھوں پر بھی ہوگا۔ اور وہ روایت یہ ہے، مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے، پہلے بھی عمل کرتے رہتے ہیں لیکن عمل کو بڑھا دیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی مجلس میں پڑھنے والے کی درخواست پر، اسٹیج سیکرٹری کی درخواست پر آپ صلوات پڑھ لیتے ہیں، نماز میں، تشہد میں وہاں واجب ہے، رکوع میں، سجود میں، قنوت میں، دعا سے پہلے، دعا کے بعد اگر آپ صلوات پڑھتے ہیں، نہیں کہا جائے گا کہ آپ کثرت سے ثواب پڑھتے ہیں، اس کو کہا جائے گا کثرت سے ثواب پڑھتا، یعنی صلوات پڑھتا ہے جو نماز کے علاوہ، مجلس کے علاوہ جب بھی اس کو فرصت ملے، زبان خالی ہو، اس کی زبان پر اس مختصر عبادت کو جاری رہنا چاہیے۔ کتنی دیر لگتی ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں؟ 5 یا 6 سیکنڈ کی عبادت ہے، ابھی اس کا میں اجر بتاؤں گا آپ کو، عقل آپ کی دھند ہو کے رہ جائے گی کہ یہ مختصر سا عمل اور عبادت اور اس کا اتنا اجر اور ثواب۔ لیکن چونکہ مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا ہے، لہذا اس میں شک کرنا بھی اسلام، ایمان کیا، اسلام کے بھی منافی ہے۔ شک کرنا وہ کیا ہے؟ فرمایا من صلی علی مرتن، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت مومن پر درود بھیجتا ہے جس نے ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہو، ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، روایت کا آخری حصہ بیان کرنے سے پہلے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَسْبِحُونَ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ شے میں زمین، آسمان، جاندار، بے جان، عقل مند، بے عقل، نباتات سب شامل ہے۔ ما من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو، یہ جو پرندے ہیں، پرندے، چڑیا ہو، چیل ہو، کوا ہو، کبوتر ہو، چڑیا ہو، یہ سب اپنی اپنی زبان بولتی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ معصوم نے فرمایا علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں تمام پرندوں کی زبان سکھا دی ہے۔ اس لیے یہ بھائی معصوم کہتے تھے فلان حیوان اپنی آواز میں یہ کہتا ہے، فلان حیوان اپنی آواز میں یہ کہتا ہے، فلان پرندہ اپنی آواز میں یہ کہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مالی لا ارى الہدہد، سب پرندے آ گئے ہیں، ہدہد نظر نہیں آتا، اس کو ذبح کروں گا یا اس کو سخت عذاب دوں گا۔ ہدہد نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ فلان جگہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ ہدہد کی بات نقل ہو رہی ہے نا۔ وہ چونٹی، یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت سلیمان سمجھتے تھے چونٹی کی زبان،
آپ کے گھر کے اندر چونٹیاں جو آتی ہیں اور آپ کی چیزیں چورا کے اپنی بلوں میں سردیوں کے لیے سٹاک کرتی ہیں، آپ اس کی زبان کو نہیں سمجھتے، وہ نہ اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان آواز بھی سنتے تھے چونٹی کی اور اس کی زبان بھی سنتے تھے۔ اس میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ چونٹیوں کی جو سردار یا ہیڈ ہے، اس نے کہا سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کہیں کچل نہ دے، اپنی بلو میں چھپ جاؤ۔ ہر شیء اپنی زبان میں، یہ آپ سمجھ میں آ گئی نا؟ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ لِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ۔ کائنات کی تمام کے تمام مخلوقات جب وہ دیکھتی ہے کہ اللہ اور فرشتے اس بندے پر صلوات بھیجتے ہیں، جو ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، دنیا کی خدا کی تمام مخلوقات اس خوش قسمت بندے پر صلوات بھیجتے ہیں جو سیداں والی کی امام بارگاہ میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری روایت بہار الانوار کی جلد نمبر غالباً 91 میں ہے یہ روایت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، راوی کہتا میں بھی حج پہ گیا ہوا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ امام علیہ السلام کا قیام مکے میں کہاں ہے، کس ہوٹل میں ہے، کس کاروان سرا میں ہے۔ یہ کہتے میں مسجد الحرام گیا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز پڑھی، اور ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ وہاں مسجد الحرام میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ابھی تو کورونا کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، یہ روایت آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک رسائی دے، آپ اس پر عمل کریں۔ روایت کہتی ہے جو آدمی مکے میں بیٹھ کے قرآن ختم کرے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسی دنیا میں رسول خدا کی زیارت اس کو نصیب نہ ہو، اور جو مکے میں قرآن ختم کرے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ جی زیادہ سے زیادہ وہاں میں کہتا تھا کاروان والوں کو کہ ہوٹل میں بیٹھ کے پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی باتیں مت کرو، مسجد حرام جاؤ اور وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرو، مکے میں قیام کے دوران قرآن ختم کرو۔ کہتے میں نماز پڑھ کے طواف کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے ہوئے، مفاتیح الجنان ہے، تحفۃ العوام ہے، وہ لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، کوئی جوشن کبیر، دعائے کوئی مجیر، دعائے توسل، حدیث قصہ۔ میرے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ مجھے کوئی لمبی چوڑی دعا یاد تھی، میں جتنی دیر مسجد الحرام میں رہا محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا رہا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ مستند روایات آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ جی کہتے میں گیا امام علیہ السلام کے پاس اور عرض کیا فرزند پیغمبر، نماز طواف کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی زبانی پڑھ رہا ہے کہ کوئی کتاب کے اندر دیکھ کے، مجھے اور کوئی دعا یاد نہیں تھی جب تک مسجد الحرام میں رہا، میں محمد اور آل محمد پر صلوات ہی بھیجتا رہا۔ مجھے کتنا اجر ملے گا؟ امام کے الفاظ یہ ہیں صادق آل محمد علیہ السلام کا، لم یخرج احد بافضل مما خرجت بہ۔ یہ جتنے بھی لوگ مسجد الحرام میں ذکر کر کے آ رہے ہیں اس میں سے کسی کا ذکر تیرے ذکر سے افضل نہیں تھا، سب ذکروں سے افضل محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ لہذا روایات میں ہے اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ روز قیامت میزان عمل میں سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا، اس وزن کے آپ کے وہ پلڑے میں رکھتے ہی پلڑا زمین پر بیٹھ جائے گا، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ باواد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مجھے امید ہے یہاں سے گھر جاتے وقت ایک بندہ یہاں نہیں ہوگا، وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو مجھے بیٹے صلوات سناؤ۔ سب سے چھوٹا بچہ، اس کی کیا عمر ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 7 سال تو بہت ہے، ہمارے 2 سال 3 سالہ بچوں کو بھی محمد اور آل محمد پر صلوات یاد ہے۔ جی کوئی بندہ نہیں ہے، یہاں سے نکلتے ہی شروع کر دیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ فرشتے حرکت میں آ جائیں گے. ہاں، تقدیر بدل جائے گی آپ کی. 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ کی عبادت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک یہ اس لالچ میں کہ آپ عمل کریں گے تو مجھے بھی اجر ملے گا، لیکن آپ کے اجر میں سے کاٹ کے نہیں دے گا خدا، میرا کوٹا الگ ہے، بیان کرنے والے کا کوٹا الگ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، فاتحہ ایک مرتبہ ولضالین تک سورہ فاتحہ، پھر 2-3 مرتبہ قل هو اللہ، یہ آپ جتنے مومنین کو ثواب پہنچانے کی نیت کریں گے نا، ان تمام مومنین کو فل سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب یہ ان مومنین میں تقسیم ہو جائے کہ جن کی آپ نے نیت کی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر مومن کو جس کی آپ نے نیت کی ہوگی اللہ تعالیٰ فل سورہ فاتحہ اور فل 3 مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے روایات میں ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی مرحوم دادا دادی نانا نانی والد یا والدہ ان کے لیے کسی کو حج پر بھیجتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہو کہ میرے والد نے حج نہیں کیا، اور کسی عالم دین کو مستند آدمی کو حج بدل پر بھیجتے ہیں، روایت کہتی ہے ایک حج کے نتیجے میں 3 آدمی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. ایک وہ جو اخراجات برداشت کر رہا ہے، حج کے اخراجات، دوسرا وہ جو نائب بن کے حج بدل انجام دیتا ہے، تیسرا وہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے. یعنی ایک حج کے نتیجے میں 3 بندے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے. اگر آپ حج پہ جاتے ہیں نا، مستحب حج کے لیے، واجب حج صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ آپ خود ہوں یا کسی اور کی طرف سے کر رہے ہوں، لیکن مستحب حج، مستحب عمرہ، اس میں جتنے لوگوں کو آپ شامل کریں گے ان سب کو فل حج یا فل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے.